السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبدالکریم آزاد مخاطب ہوں۔ آج ہم جڑی بوٹی لے کر حاضر ہوئے ہیں جسے جل دھنیا کہا جاتا ہے۔ اس کا پودا نصف گز تک اونچا ہوتا ہے۔ پتے دھنیے کے پتوں سے مشابہ ہوتے ہیں مگر ان سے بڑے ڈنڈی اور شاخیں اندر سے کھوکھلی ہوتی ہیں۔ پھل لمبے لمبے جو تخموں کا مجموعہ ہوتے ہیں، خشک ہو کر مرچ سرخ کے بیجوں کی طرح زرد ہو جاتے ہیں۔ پھولوں کا رنگ زرد، ذائقہ چرپرا، مزاج گرم و خشک۔ مقام پیدائش ندی نالیوں اور دریاؤں کے کناروں پر موسم گرما میں پیدا ہوتا ہے۔ اس کا پانی پتے آبلہ انگیز ہیں۔ اس کا پتا مجلوک کے عضو پر باندھنے سے آبلہ ہو کر فاسد مواد نکل جاتا ہے۔ اس کے پتوں کے پانی میں پارا بھی کشتہ کیا جا سکتا ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ اس کے پتوں کا پانی نکال کر خیال رہے کہ پتوں کا جب بھی پانی نکالیں تو ہاتھوں پر دستانے پہن لیں، بصورت دیگر اس کے پتوں کا جو پانی ہے یہ ہاتھوں پر لگ کر آبلہ انگیز یعنی چھالے بنا دے گا۔ لہٰذا جب بھی اس کا پانی نکالیں جل دھنیا کا تو ہاتھوں کے اوپر دستانے وغیرہ پہن لیں۔ اس کے بعد پانی نکال کر اور اگر 12 گرام پارا ہے، کم و بیش نصف لیٹر تک اس کا پانی ہونا چاہیے۔ مقطر پانی لے کر اس پانی سے پارا کو اچھی طرح خرل کرتے رہیں، تھوڑا تھوڑا خرل کرتے رہیں۔ اس طرح پارا کو تمام پانی جذب کرائیں۔ اس کے بعد چائنا ڈش کو ٹھالی لے کر اس میں پارا رکھ کر یہ راکھ جو گاد سی بن جائے گی، یہ تمام گاد وغیرہ ساری اس کٹھالی میں ڈال کر اچھی طرح 2-3 کپڑوٹی گل کر لیں۔ ایک گل خشک ہو جائے تو پھر دوسری، پھر تیسری، اس طرح گل کر کے اچھی طرح مضبوط۔ اس کے بعد 1 پاؤ اپلے لے کر اس کو جلا کر جب دیکھیں کہ دھواں نکل چکا ہے اور اپلے کوئلہ کی مانند سرخ ہو چکے ہیں تو اس وقت یہ کٹھالی اس کے درمیان رکھ دیں۔ جب ٹھنڈا ہو جائے تو نکال لیں۔ یہ راکھ ہوگی، اس کے اندر فضلہ بھی ہوتا ہے۔ پارا اس طرح آپ کو ملے گا جیسے مکئی کے دانے بننے کے بعد کس طرح پھول جاتے ہیں، اس طرح یہ مختلف جگہوں پہ الگ الگ پھولا ہوا مکئی کے دانوں کی طرح سفید سفید سا برآمد ہوگا۔ اس کو احتیاط سے علیحدہ کر لیں اور بطور خوراکی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اپنی عقل و فہم کے مطابق۔ آپ کی دعاؤں کا طالب عبدالکریم آزاد۔